السلام علیکم فیکلٹی ممبرس. آج یہ جو ریکارڈنگ ہے اس کے اندر آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے سی کیو آئی ایکٹیویٹی کے اندر ایویلیویٹ کرنا ہے کہ کتنے نمبروں کی ایکٹیویٹی جو ہے آپ نے اسٹوڈنٹس کو دینی ہے جب آپ کے پاس کافی سارے اسٹوڈنٹس فیل ہو رہے ہیں. کیونکہ اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ نے اب یا تو کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے جو بہت کم نمبروں سے جو کہ فیل ہوئے ہیں سی ایل او کو لیکن بہت کم نمبروں سے ہوئے ہیں, اور کچھ اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کا تھوڑا سا مارجن ہے. تو اب آپ نے یہاں پہ بیلنس کرنے کے لیے جو پروسیجر میرے خیال میں جو اسٹینڈرڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے وہ پروسیجر یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے ایوریج اسٹوڈنٹ کے نمبرز نکال کے ان ایوریج کی بیس کے اوپر سارا پروسیس کریں. تو اس کے لیے میں یہ ڈاکٹر جاور صاحب کا بھی ایک جو کورس ہے وہ میرے پاس ادھر موجود بھی ہیں, تو میں وہاں پر سے جو ہے آپ کو جو ہے بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے یہ پروسیجر کرنا ہے. تو کورس کا نام میرے خیال میں پروبیبلٹی ہے, یہ آ گیا پروبیبلٹی کا. اس کے اندر ہم آئے, یہاں پر سے ہمارے پاس جو ہے یہ ایک تو سی کیو آئی کا ٹیب ہے جہاں سے سی کیو آئی جنریٹ ہوتی ہے. آپ نے فی الحال کیا کرنا ہے, پہلی چیز آپ نے یہ کرنی ہے ایکٹیویٹیز پہ, کلاس ایکٹیویٹیز پہ آئیں اور یہاں پر سے جو بھی آپ نے لاسٹ فائل بنائی ہوئی ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیں, ایکسپورٹ ایکٹیویٹی آؤٹ کمز. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو ہے لسٹ آ جائے گی جس سے پتہ چل جائے گا کہ اسٹوڈنٹس کے ایکچولی نمبر وغیرہ جو ہیں ایگزیکٹ کیا ہیں. کیونکہ ہمارے پاس جو نمبرز رپورٹ ہوتے ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں پرسنٹیجز. ہم پرسنٹیج کے حساب سے جو ہے نا کوئی پراپر اس طریقے سے نمبرنگ یا چیزیں نہیں کر سکتے. اچھا, دوسری جو چیز ہم نے یہاں پہ ہے وہ ہے سی ایل او اٹینمنٹ. ہم یہاں پہ آئیں گے, سی ایل او اٹینمنٹ کے اندر کیا ہے کہ جس سی ایل او کے بیسس کے اوپر آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہو رہے ہیں, یہاں پہ ود مارکس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا کہ اس سی ایل او میں کون کون سی ایکٹیویٹیز شامل ہیں. ٹھیک ہے, جیسے یہ پروبیبلی یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس فیل ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو ہے سی کیو آئی ایکٹیویٹی کو ہارٹ فیلئر ادھر آیا ہے اور ایکٹیویٹی اس کی بیسس پہ جنریٹ ہوئی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ, یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو سی ایل او 1 کا کو ہارٹ فیلئر ہے اس کے اندر جہاں جہاں پہ اسیس ہوا ہے تو اسیسمنٹس ہوئی ہیں 4 نمبر کی اسائنمنٹ 1 کے اندر. ٹھیک ہے, 2 مارکس کا 2 مارکس کی ویٹیج کے ساتھ کوئز تھا, 18 کا مڈ ہے اور 6 کا فائنل ایگزام. اور لیکن ایکچولی جب انہوں نے اسائنمنٹ لی ہے وہ 10 مارکس کے لیے, پر ویٹیج اس کی 4 ہے اور 10 مارکس کا باقی, اور تمام اسٹوڈنٹس کے جو نمبر اس کے حساب سے لگے ہیں وہ نمبرز جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں. اچھا, یہ پروسیس کرنے کے لیے ہمیں ایک ایڈیشنل چیز بھی چاہیے, ہمیں جو سی کیو آئی فائل جنریٹ ہوئی ہے وہ بھی ہمیں اس کے لیے جو ہے چاہیے. اچھا جی, اور جو ایک سیکنڈ چیز ہمیں یہاں پہ چاہیے, یہ اس کے اندر مسئلے کچھ ہیں, ٹیب ہی نہیں ختم ہوتا. اچھا, تو ہمارے پاس یہاں پر سے انفارمیشن آ گئی کہ جی کتنے جو ہے کتنے نمبرز کی ایکچوئل ایکٹیویٹی ہے, تو اس کو کیا ویٹیج ہم نے اسائن کر کے آگے کرنا ہے. تو اس کی بیسس کے اوپر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایکسل فائل ہے, اس ایکسل فائل کے اندر ہم یہاں پر ایک آدھ جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کی تھی یہاں پہ ہم سی ایل او 1 لکھ کے سی ایل او 1 لکھتے ہیں اپنے ذرا آسانی کے لیے, اور جو ایکٹیویٹی سی ایل او 1 پہ ہیں ان کو کریکٹ ویٹیجز کے ساتھ ادھر اسائن کر دیں. لیٹ سے اسائنمنٹ 1 اس میں تھی, یہ 4 نمبرز کی ہے, تو 10 کو اگر 0.4 پہ اسکیل کرنا ہے 0.4 ہو گیا. دوسری ایکٹیویٹی کوئز 1 تھا جو کہ ہمارے پاس جو ہے یہ بھی یہ 0.2 کے اوپر ہوگا کیونکہ 10 نمبر کا ہے تو 2 پہ اسکیل ہونا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے مڈ کا جو ہے مڈ پورا کا پورا 18 مارکس کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کچھ اسکیلنگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ 18 مارکس کا ہی ہے. یہ چیز آپ یہاں پر سے دیکھ سکتے ہیں, 18 اور 6 آپ کے پاس اسی طرح سے ہے, پلس اس میں کر دیا ہم نے اس کو. تو یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ کے مارک آ گئے سی ایل او 1 کے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس جو ہے 4 وہ ایکٹیویٹیز اس کے اندر انکلوڈیڈ تھی. یہاں پر سے ہم اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں. اسائنمنٹ 1 اس کو 0.4 کی ویٹیج دے دی. اس کے بعد ہمارے پاس کوئز 1 ہے, اس کو 0.2 کر دیا کیونکہ 10 کو 2 پہ اسکیل کرنا ہے.
جو مڈ ہے وہ پورا کا پورا ہے اور ہمارے پاس جو ہے فائنل ایگزام کا. تو یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کے اس طریقے سے مارکس آ گئے. اب انہی میں سے جن اسٹوڈنٹس کا یہاں پہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ٹوٹل مارکس یہ کتنے میں سے آ رہے ہیں وہ بھی ہم یہاں پر سے ایویلیویٹ کر سکتے ہیں. تو 4+2 ہمارے پاس 6 +6 ہمارے پاس ہو گئے 12 اور 18. تو 30 کے اندر سے یہ مارکس اسٹوڈنٹس کے آ رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ 30 میں سے جس کے بھی 15 سے کم مارکس ہیں وہ سارے کے سارے اس سی ایل او کے اندر فیل ہیں. آف کورس یہی انفارمیشن دیکھ کے آپ کو سی کیو آئی کی فائل جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے. اچھا, اب یہاں پہ میرے پاس کیم سکین کے اندر جو یاور صاحب کے سی ایل او 1 کی سی کیو آئی فائل ہے وہ بھی اویلیبل ہے. انہوں نے اس میں کیا ہوتا ہے, جیسے ہم سب کرتے ہیں, ہم مارک کر دیتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس سبجیکٹ پاس ہیں اور جن کا سی ایل او فیلڈ ہے. اب یہ 1 سے لے کے جو 56 تک اسٹوڈنٹس ہیں یہ سب وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کے نمبر ادھر 15 سے کم ہیں. ٹھیک ہے, کچھ کے صرف زیادہ ہیں, باقی ساروں کے کم ہیں. پر آف کورس ہم نے ان ساروں کو سی کیو آئی نہیں کروانی. ہم نے سی کیو آئی صرف اور صرف ان اسٹوڈنٹس کو کرانی ہے جو کہ سبجیکٹ پاس کر چکے ہیں, مثلا جن کے ساتھ یہاں پہ ڈاٹ لگایا ہوا ہے. یہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی مارکنگ آپ لوگ بھی کرتے ہیں جب یہ اس کو جمع کرواتے ہیں. تو اب یہاں پر ایکسل کے اندر سے ہم نے صرف اور صرف ان اسٹوڈنٹس کو کنسیڈر کرنا ہے جو اسٹوڈنٹس سبجیکٹ پاس کر چکے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے ہم یہاں پر سے کیا کرتے ہیں, ایوریج کا میں فارمولہ لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ یاور صاحب مجھے بتاتے جائیں کہ کن اسٹوڈنٹس نے جو ہے سبجیکٹ پاس ہے, میں صرف ان کو انکلوڈ کروں گا. اور فردر آسانی کے لیے میں یہاں پر ایسے کرتا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹس کے نام وغیرہ اور یہ ساری انفارمیشن کو ہائڈ کر دیتا ہوں کالم. اچھا, تو یہاں پہ نیمز کی انفارمیشن بھی چاہیے, اس کو ہائڈ کر دیا. تو یہاں پر سے نیم دیکھ کے جو ہے سلیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو دوبارہ میں نے ادھر ایک فارمولہ لگا دیتا ہوں, از ایکول ٹو ایوریج, اور یہاں پر سے اب مجھے یہ نام انفارم کرتے رہیں گے, میں ان کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. جی, یہاں پہ ہمارے پاس ہے ارسلان احمد ہے جو سبجیکٹ پاس کر گیا. مبشر بشیر ہے, پھر سہیل اقبال ہے, آکاش آصف ہے, محمد عامر شہزاد ہے, محمد ارسلان, محمد نذیر بٹ, حمزہ حسین, محمد زاہد, اسد عبداللہ, محمد رؤف اعظم, محمد سعد رفیق, داؤد شاہد, حذیف خالد, محسن رضا جنجوا. کافی سارے فیل ہوئے ہیں یہاں پہ پروبیبلی. محسن رضا جنجوا, نجیب اللہ, محمد حسنین حیدر, یہ شاید سٹارٹ میں ہے. یہ آرڈر کچھ نہ, یہ بعض اوقات ذرا ڈفرینٹ قسم کا ہو جاتا ہے. آفاق احمد اور منظر عباس. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹوڈنٹس ہو گئے جنہوں نے جن کا جو ہے فیل ہے, اور ہمارے پاس ایوریج آ گئی کہ جو اسٹوڈنٹ پاس ہیں ان کے 10 مارکس ہیں. آف کورس ہمیں یہ پاس کرنے کے لیے جو ہے جو ٹوٹل مارکس ہیں اس کو ڈیوائڈیڈ بائی 2 کر دیں تو 15 نمبر چاہیے. اب آپ نے جو ایکٹیویٹی دینی ہے وہ منیمم یا میکسیمم کی بجائے اس ایوریج کی بیس پہ دے دینی ہے, اور ایوریج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کتنے ایک نمبر سے اسٹوڈنٹ فیل ہو رہے ہیں. وہ ہمارے پاس آ گیا یہ ہاف, 15 مائنس یہ, تو تقریباً 5 نمبروں سے یہ فیل ہو رہے ہیں اور آگے ایکٹیویٹی دی جائے گی. اگر آپ ایوریج کے بیس پہ اس طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کلیئر کر سکیں تو میجورٹی ان میں سے کر بھی جائے گی. تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جی اب ایکٹیویٹی جو آپ نے دینی ہے, لیٹ سے آپ نے جو ایکٹیویٹی دینی ہے وہ دینی ہے
10 مارکس کی دینی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس یہاں پہ کیا ہوگا, جو ٹوٹل نمبر ہیں ایکٹیویٹی کے بعد وہ 30 + 10 40 ہو جائیں گے, اور 40 کے اندر سے جب آپ نے پاسنگ مارکس اگر ہیں تو وہ آپ کے پاس 40 / 2 20 مارکس ہو گئے, جس کا مطلب ہے کہ جن بچوں کے پہلے آپ کے پاس 10.05 تھے, اب ان کو پاس کرنے کے لیے ایوریج ان کی یہ تھی, ان کو 20 مارکس چاہیے 40 کے اندر سے. تو ان کے پاس آپشن کتنی ہیں, کتنے نمبر ان کو لینے چاہیے پاس ہونے کے لیے, 20 - 10. تو 10 نمبروں کی آپ ایکٹیویٹی دے رہے ہیں, ان 10 میں سے ان کو 9 نمبر چاہیے. یہ میں اس سائڈ پہ اس کو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو 10 میں سے 9 نمبر چاہیے, جس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی مشکل ہوگا کہ 10 نمبروں میں سے کوئی اسٹوڈنٹ 9 مارکس لے. تو اس کیس میں اس کے 40 میں سے جو یہاں پہ اب نئی ایکٹیویٹی بھی, کیونکہ اس کے مارکس بھی اوور آل میں ایڈ ہو کے ویلیویٹ کیا جاتا ہے, تو یہ نمبر سفیشینٹ نہیں ہے. یہاں پہ اگر ہم 12 مارکس کی کرتے ہیں تو یہ جو فارمولا ایک لگایا وہ وہی بتا رہا ہے 12 میں سے 10.9 مارکس چاہیے ہوں گے ان کو. اگر ہم 18 نمبر کا ایک پورے مڈ لیول کا کر لیتے ہیں تو 18 میں سے جس کے 14 نمبر آئیں گے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے کلیئر کر جائے گا. اب یہاں پر ہمارے پاس کچھ اور ریگولیشنز اور وہ چیزیں بھی اپلائی ہوتی ہیں. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ اگر 30 مارکس کے آپ کا جو ہے پہلے ٹوٹل نمبروں کا بن رہا تھا, تو اب آپ اس کے 70 یا 80% سے زیادہ نمبروں کی نہیں. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ 30 نمبر پہلے بن رہے تھے اور 30 نمبر کی ہی آپ جو ہے ایکٹیویٹی کرا کے فائنل کا ایگزام کر لیں. ایسے نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے جو کنڈیشن رکھی ہے کہ جتنے نمبر کی ایکٹیویٹی ہے وہ اوریجنل کے مقابلے میں, اس کو پرسنٹیج کے لیے 100 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں, یہ 60%, مطلب کہ جتنے پہلے آ رہے تھے اس کے 60% مارکس کی آپ دے رہے ہیں. یہ نمبر آپ کے پاس 80 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب ایسے نہیں کر سکتے کہ پہلے جو پہلے یہ ایک نمبر لے رہے تھے اس کو بالکل اوور رائڈ کرتے ہیں, پھر تو اسٹوڈنٹس کو نارمل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پی ایل او پاس کرنے کے لیے وہ ادھر کچھ بھی نہیں کریں گے اور صرف سی کیو آئی کے اندر سے ہی جو ہے وہ پاس کرتے جائیں گے. تو یہ ایک لمٹ لاجیکل ہے جو کہ پی سی والے جب بھی آئیں گے وہ اس کے اوپر بھی کرتے ہیں کہ آپ کے کوئی ریگولیشن یا چیزیں اس طرح کی ہیں ڈیفائنڈ کہ نہیں ہے. تو ہماری ہے کہ 80% سے زیادہ ہم 80% آف دا اوریجنل ٹوٹل مارکس آف دا سی ایل او سے آگے نہیں جائیں گے. تو یہ 60% ہے, دس از فائن, ہم کر سکتے ہیں. تو 18 نمبروں کی ایکٹیویٹی کی ٹوٹل نمبر اب 30 + 18 48 ہو گئے, اور اسٹوڈنٹس جو 14 نمبر اس میں سے لے لیتے ہیں وہ کلیئر کر جائیں گے. اب یاد رکھیں یہ چیز آپ ایوریج پہ اپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایوریج پہ اپلائی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ 14 لے بھی جاتے ہیں اور اس کے باوجود وہ کلیئر نہیں کر سکیں گے سی ایل او, لیکن کچھ ہوں گے جن کو 14 کی بجائے ہو سکتا ہے 10 مارکس چاہیے ہوں اور وہ 10 مارکس کے بیسس کے اوپر ہی اپنا سی ایل او جو ہے وہ کلیئر کر جائیں. تو ایوریج پہ ڈیزائن کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً جو ہے آدھے ایک بچے ایٹ لیسٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس اس میں سے نکل جائیں گے اگر آپ نے مارجن سفیشینٹ دیا ہے. آف کورس ہم 18 سے بہت زیادہ بڑھانا بھی اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کو ایک 2 گھنٹے کا پورا ایگزام پھر اس کے لیے کنڈکٹ کرنا ہوگا. یہاں پہ یہ جو 18 ہیں یہ مڈ کے نمبروں کے برابر ہے, تو اس کا 1 گھنٹے کا آپ جو ہے ایگزام کنڈکٹ کریں گے. ان آنسر شیٹس ہو سکیں تو پروکیور کر کے آپ ان کو دے دیں اور اس طرح سے یہ ہو جائے گا. اگر بعض کیسز ہوتی ہیں جہاں پہ اگر یہ 15 کا تھا اور 14 نمبروں تک آ رہا ہے, لیٹ سے ایک ایگزامپل میں یہیں پہ ہائپوتھیٹیکل کریٹ کر لیتا ہوں, اس کو فی الحال میں سیو کر دیتا ہوں کہیں پہ, چلیں نیچے کریٹ کر لیتا ہوں. لیٹ سے 30 میں سے یہاں پہ کر لیتا ہوں 30 نمبر ٹوٹل تھے اور اسٹوڈنٹس کو اس میں سے 15 نمبر چاہیے تھے, اور یہاں پہ جو ہے 14 نمبر ایوریج اسٹوڈنٹس کے آ رہے تھے. اب آپ نے ایکٹیویٹی جو ہے یہاں پہ کریٹ کرنی ہے, تو لیٹ سے میں 3 نمبر کی ایک اسائنمنٹ کریٹ کرتا ہوں اور ٹوٹل نمبر میرے پاس ہو جائیں گے 30 + 3 33. تو جہاں پہلے 30 میں سے 50% انہوں نے لینے تھے, 15 نمبر تھے, تو اب یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس ان سٹوڈنٹس کے 16.5 نمبر آنے چاہیے.
تو اب 3 نمبر کے اندر سے 16.5 آنے چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاس کرنے کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہو گئی 3 میں سے 2.5 نمبر چاہیے. ٹھیک ہے، 3 میں سے 2.5 نمبر جو لے گا تو وہ ہی جو ہے آن ایوریج جو ہے وہ اس کو کلیئر کر سکتا ہے، باقی اسٹوڈنٹس اس کو نہیں کر سکیں گے. تو 3 اگر سفیشینٹ نہیں ہے، میں اسائنمنٹ کے ساتھ ایک وائوا لے لیتا ہوں، 6 نمبر کر دیتے ہیں. تو 6 نمبر کے بیسس پہ یہ سارا فارمولے ادھر اپڈیٹ ہو گئے. 6 نمبر کی بیسس پہ اب ٹوٹل 30 کی بجائے 36 ہوگا، اور 6 میں سے 4 نمبر اسٹوڈنٹ لے لیں آن ایوریج تو کلیئر کر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ان کو لازمی کلیئر کرانا آپ کے لیے اس طرح کا نہیں ہے، بس یہ ریگولیشن کو فالو کر کے سفیشینٹ مارجن ہو کہ کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹس کلیئر کر سکیں. باقی یہ بھی چیز ایک یاد رکھیں کہ اگر آپ بہت ہی کوئی ڈیفیکلٹ یا اس طرح کا کرائٹیریا بناتے ہیں یا بہت کم مارجن رکھتے ہیں تو یہ اسٹوڈنٹس کا سی ایل او بہتر ہونے کی بجائے ان کے نمبر کم بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے. اور آپ کو چاہیے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو جب ٹیوٹوریل سیشن ہو اس میں ایکسپلین کر دیں کہ اس میں اپیئر ہونا ضروری ہے. اگر لیٹ سے کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کے نمبر بس 30 میں سے 14 تھے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نہیں سی کیو اے ایکٹیویٹی دیتا، آپ 6 نمبر کی ایکٹیویٹی دیتے ہیں، اس میں اس کے آ جاتے ہیں 0. اب 0 آ جاتے ہیں اور ٹوٹل اب 36 میں سے اس کے 14 کے 14 نمبر ہی ہیں، اور یہ پرسنٹیج اس کی اٹینمنٹ بن جاتی ہے 14 ڈیوائیڈڈ بائی 36، تقریباً 40%. جبکہ پہلے اس کی جو اٹینمنٹ تھی وہ اس کی اٹینمنٹ تھی 14 بائی 30، 46% سے صرف سی کیو آئی میں نہ پارٹیسپیٹ کرنے کی وجہ سے اس کی 46% سے اٹینمنٹ 38% پہ گر گئی، جو کہ پی ایل او پہ میپ ہو رہی ہے اور اس کی اوور آل پی ایل او اٹینمنٹ گر جائے گی. سی کیو آئی نہ کر کے ہو سکتا ہے کہ وہ کوہارٹ فیلئر یا اپنے پی ایل او کے لیول کے فیلئر کی طرف چلا جائے. تو اسٹوڈنٹس کو یہ لازمی آپ نے بتانا ہے کہ جو مرضی ہو جائے اس میں اپیئر ہونا ان کے لیے ضروری ہے. امپروومنٹ اب مطلب جب ایک دفعہ ادھر آگے ہیں وہ تھوڑے سے کم نمبر اگر لے لیتے ہیں ایوریج سے، لیکن پھر بھی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا جتنا اس کو چھوڑنے پہ ان کا امپیکٹ ہوگا. تو یہ ایک لاسٹ چیز تھی. تو اس کی بیسس پہ آپ چوز کر لیں گے کتنے نمبر کی ایکٹیویٹی آپ کو چاہیے. جیسے کہ یہاں پہ تھا کہ جی 18 نمبر کی کروائیں گے تو ہو جاتا ہے اس میں. تو یہ آپ پھر اسٹوڈنٹس کو اس طریقے سے یہ انفارم بھی کر دیں پروسیس کہ جی آپ کو یہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا لازمی ہے. ٹیوٹوریل سیشن میں بھی آپ یہ بتا سکتے ہیں ان کو. تو یہ ہمارے پاس جو ہے کمپلیٹ پروسیس ہے. اچھا، ایک اور چیز جو کہ اسٹوڈنٹس آپ سے پوچھیں گے وہ یہ ہے کہ لیٹ سے یہ ایوریج کی بیس پہ آپ نے بنایا، ایوریج جو ہے 10.089 اس طرح کر کے آ رہے تھے. اب اسی کے اندر آپ کے پاس جو ہے نا یہ کچھ اسٹوڈنٹ، اب ایوریج تو 14 تھی لیکن کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جیسے یہ محسن رضا جنجوع ہے جس کے 9 مارکس ہیں. اب یہاں اس سے بھی ذرا کم مارکس کا دیکھ لیتے ہیں، کوئی ایگزامپل ہے 8.6 ہے، 9.5 ہے، 8.6 ہے، 8 مارکس ہے منیمم. ٹھیک ہے، لیٹ سے ایک اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے جس کے نا 8 مارکس ہیں. اب 8 مارکس والے اسٹوڈنٹ کو 24 بنانے کے لیے جو ہے 18 میں سے اس کو کتنے نمبر لینے ہوں گے؟ اس کو 18 میں سے 16 نمبر لے گا نا تو پھر جا کے 24 بنیں گے. تو یہ بہت ہی برے آڈز ہیں اس کے لیے. تو ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کہے کہ سر میں تو یہ سارا کر بھی لوں تو میں نے تو پھر بھی پاس نہیں ہونا، تو اس میں کیا فائدہ. لیکن یاد رکھیں کہ اگر اس کے پہلے 30 میں سے 8 نمبر تھے، اس کی پرسنٹیج اٹینمنٹ 8 نمبر ہیں 30 میں سے، تو اس کی پرسنٹیج اٹینمنٹ تھی 8/30، 26%. اور اب جب وہ یہ ایکٹیویٹی کرتا ہے، لیٹ سے وہ 18 میں سے 16 نمبر نہیں لے پاتا لیکن وہ 18 میں سے 14 نمبر بھی لے لیتا ہے. ٹھیک ہے، 18 میں سے 14 نمبر لے لیتا ہے تو یا 12 نمبر ہی لیٹ سے لیتا ہے، 12 ہم کر دیتے ہیں تو 48 سے یہ ہو گیا 20. تو اس کے جو ہے جو پہلے جس نمبر سے فیل ہو رہا تھا پرسنٹیج سے، وہ پرسنٹیج اب ریڈیوس ہو گئی ہے اس کے پاس. ٹھیک ہے، اس کا رزلٹ امپروومنٹ آ گئی ہے اس میں، بے شک 50% تک نہیں پہنچا لیکن امپروومنٹ آ گئی ہے. اب یہ اپیرنٹلی لگ سکتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ، وہ ہے تو پھر بھی سی ایل او فیل، لیکن یاد رکھیں یہ کیومولیٹو پی ایل او پہ جا کے میپنگ ہو رہی ہے. تو اب
یہ اگر اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، ایک تو وہ نیگیٹو ہے نا کہ اس میں وہ تو پھر اور ریڈیوس ہو جائے گی. اور جب دوسرے سبجیکٹس لیٹ سے یہ آپ کے پاس 3-4 سبجیکٹس کے اندر اور یہ سی ایل او آ رہا ہے، اب اگر آپ اس کے اندر کوئی بھی امپروومنٹ ادھر سے نہیں لے کے آتے تو باقی تمام کیسز میں اس کو بہت زیادہ نمبر ان سبجیکٹس میں لینے ہوں گے تاکہ یہ کمی امپروو کر سکے. آن دا ادر ہینڈ اگر یہاں پہ وہ کر کے بے شک پاس نہیں کرتا لیکن مارجن آف فیلئر اس کا ریڈیوس ہو جاتا ہے، تو باقی سبجیکٹس میں کم نمبروں کے ساتھ بھی جو ہے اس کا اوور آل جو ہے پی ایل او اٹین ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بڑی کریٹیکل ہے کہ اس میں بے شک وہ فیلڈ کیس میں ہے، بہت کم لیول پہ ہے، پر ہمیشہ امپروومنٹ اس میں ہوگی. اور اسی لیے اس کو کنٹینیوس کوالٹی امپروومنٹ کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ ان اینی کیس جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں امپروومنٹ کی گنجائش اس کو ملے گی. جو پہلے ہی اس کے قریب ہیں تو ان کا بہتر ہوگا. اگر کوئی پہلے لیٹ سے 14 کے قریب تھا اور اب وہ کم نمبر لیتا ہے تو پھر اس کا مارجن جو ہے وہ اٹینمنٹ جو ہے وہ تھوڑے فرق پڑے گا نیگیٹو اس پہ. تو یہ جتنے بھی تھے یہ میرے خیال میں جو کوشچنس تھے یہ ان کو آنسر کر دیا. باقی اگر کوئی ہے کوشچن تو وہ ان پرسن میرے سے آ کے پوچھ سکتے ہیں نعمان صاحب سے.